وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، الصلاۃ والسلام علی صاحب حسنہ وجمال، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیزی کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ ساؤنڈ بڑھتا ہے تو بڑھا دیجیے کہیں پر سے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی محفل گھر والوں نے، صاحب خانہ نے اپنی جوان بچی کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کی نیت سے سجایا ہے۔ دعا کر دیجیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ چھوڑ دیں بیٹا، چھوڑ دیں، جہاں پر یہ پین کھوسا ہوا اس کا ہے نا وہاں سے بڑھے گا، چھوڑ دیجیے۔ دعا فرما دیجیے سب مل کر کے، اللہ تعالی مرحومہ مغفورہ کو اپنی خاص جوار رحمت میں جگہ عطا فرماوے۔ اس بچی سے ان کی زندگی میں جو خطائیں جو ان سے سرزد ہوئی ہو تو مولا تعالیٰ اپنے خاص کرم سے بخش دے، معافی عطا فرما دے۔ تمام پر حمد و سلام اس قاضی حاجات کے لیے جس نے مجھ سے خود لے کر کے پوری کائنات کو پردہ آدم سے منشأ شہود پر لایا۔ کہا ہوگا چاند ہو گیا، ہوگا ہو گیا۔ کم کر کے چھوڑ دو، ٹائٹل مت کرے گا ہے نا، بس 15 منٹ سن لے ہم کو ہے نا، زندگی میں کہیں نہ کہیں تم کو یاد آئیں گے۔ ہو جا، ہو گیا، آسمان ہو گیا، زمین ہو گیا، چاند ہو گیا، سورج ہو گیا۔ یہ آسمان و زمین میں کم و بیش اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم گننے سے قاصر ہیں، ہم گن نہیں پائیں گے۔ کہا ہو جا، ہو گیا۔ 18,000 مخلوقات کا ہو جا، ہو گیا۔ سب سے بڑا حاکم، احکم الحاکمین، جس نے ارادہ کیا ایسا ہونا ہے ویسا ہی ہو گیا، جیسا ہو چاہا ویسا ہو گیا۔ تو سب سے بڑا بادشاہ میرا رب ہے، سب کا خالق میرا رب ہے، سب کا مالک میرا رب ہے۔ وہی رب ہے جو جس نے اپنے کرم سے ہم ایک دانہ دھان کے ڈالتے ہیں، اللہ اس ایک دانے سے لگانے کتنے دانے کو نکالتا ہے، جبکہ زمین کے اندر دانا نہیں ہے، جبکہ زمین کے اندر دانا نہیں ہے۔ ایک پیڑ ہم آم کا لگاتے ہیں، زمین کے اندر مٹی کے اندر آم نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے قدرت سے اس پیڑ کے اندر آم لگاتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے جو اس کو ہریالی بخشتا ہے، جو اس کو زندگی عطا فرماتا ہے، جو اس کے اندر سانس لینے کی طاقت دیتا ہے یا آکسیجن چھوڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طاقت ہے۔ اور تو اور میرا رب ہے، میرا رب اتنا بڑا حاکم ہے، اتنا بڑا مالک ہے، اتنا بڑا خالق ہے۔ آپ سوچیں میں، کبھی آپ نے انڈا دیکھا ہے؟ انڈا جس نے دیکھا ہے تھا کہ ہم دیکھے ہیں، ایک بچہ خالی انڈا دیکھا ہے، ہم تو ابھی تک انڈا نصیب ہی نہیں ہوا ہے۔ انڈا ہے، ایک انڈا، مرغی نے انڈا دیا اور میری ماں اٹھا کر کے اس مرغی کے انڈے کے اوپر مرغی کو بٹھا دیا۔ 15 سے 18 دن کے بعد اس مرغی کے انڈے کے اندر بچہ
میں سوچ رہا تھا مولا سمجھ میں نہیں آتا اس انڈے کے اندر کوئی کھڑکی نہیں, کیسنو دروازہ نہیں, لیکن تیری قدرت نرالی ہے, تیری قدرت نرالی ہے کہ تو نے اپنی قدرت سے صرف مرغی کی گرمی سے, اس کی حرارت سے, اس کے اندر, اس انڈے کے اندر بچہ, اس بچے کے اندر جان, اس کے اندر زندگی, اس کے اندر پر, اس کے اندر پچونی, کڈنی, سب کچھ ڈال دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, یہ قدرت خدا کی ہے. اس کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے, کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں ثابت ہے صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. ہر قسم کے مالی عبادت, بدنی عبادت سب اللہ تعالیٰ کے لیے, عبادت ساری اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ہم اسی کے بندے ہیں, اس نے ہم کو پیدا کیا ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. جب اس نے پیدا کیا ہے, ہم تو آئے نہیں ہیں, اس کی مرضی سے آئے ہیں, تو ہمیں اس کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنی تھی. یہ بتائے ہیں جناب آپ کے امام صاحب نے, ان سے پیشتر چچا جان انہوں نے بتایا ہے. یہ ساری باتیں بتا دیا گیا ہے. آپ لوگ خود سوچئے گا. الحمدللہ ہم لوگوں میں سے ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے تھا. سارے لوگ سمجھتا ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ ہیں جو بالغ ہیں, سب کے سب عالم ہے, سب کے سب عالم ہے. عالم کا معنی جاننے والا, نہ کہ اعدادیہ, اولا, رابعہ, ثانیہ, ثالثہ پڑھنے والا, اس کے بعد مفتی کا ڈگری لینا. نہیں, عالم کے مطلب جاننے والا, سارے لوگ جاننے والا. سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھا, سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں اگر اللہ نے دولت عطا فرمائی تو ہم کو زکات دینی چاہیے تھا, ہمیں حج کرنی چاہیے تھا. سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں حرام نہیں کھانا چاہیے تھا. سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا, چغل نہیں کرنا چاہیے, غیبت نہیں کرنی چاہیے. سارے لوگ جانتا ہے. عالم سارے لوگ ہیں, عامل نہیں ہے. ہم عمل نہیں کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہم مجرم ہیں. علم پر عمل نہیں ہے, اس لیے ہم مجرم ہے. جاننا اور ہے, ماننا اور ہے, کرنا اور ہے. ہمیں کرنا ہے. الحمدللہ اس امت محمدیہ پر اللہ کا خاص احسان ہے کہ اپنے آخری امت پر, اللہ کے نبی کا آخری اس امت پر اللہ نے ایسا انعام عطا فرمایا ہے کہ مت پوچھئے. ہر گلی کوچوں میں عالم کی کمی نہیں ہے. علماء کی جماعت ہے, دستہ ہے. تبلیغ کرنے والے لوگ جماعت در جماعت آ رہا ہے. ابھی سنیوں میں دعوت اسلامی کے طور جماعت در جماعت آ رہا ہے. ہر قسم کے لوگ دین کو پھیلا رہا ہے, دین متین کو آگے بڑھا رہا ہے. سب لوگ نماز کے حکم, دیوبندی ہے دیوبند نماز کا حکم دے رہا ہے نا بھائی, سنی ہے نماز کا حکم دے رہا ہے, وہابی ہے نماز کا حکم دے رہا ہے, سلفی ہے نماز. کوئی فرقہ کے لوگ رہے, کون نماز سے روکتا ہے, کون نماز سے روکتا ہے؟ سب لوگ جب نماز کی تعلیم اور تربیت دے رہا ہے, سب لوگ قرآن پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. سارے لوگوں کا ایک ہی فتویٰ ہے کہ ارے ان لوگ کا اپنی لڑائی جو ہے سو ہے, وہ عالم لڑے گا, وہ عالم لڑے گا. ہم عوام ہیں, ہمارا کام ہے کہ ہم اعمال کرتا چلے جائیں, بس اللہ کے لیے, رضا کے لیے نیک اعمال کرتا چلا جائے. اللہ کے نبی کے فرمان کو یاد رکھے. اللہ کے نبی ہمارے ہاتھوں میں قرآن دیا ہے, اپنے حدیث کا ذخیرہ دیا ہے. ہم اللہ کے نبی کا حدیث کو پکڑ لیں, ان کے اور اللہ تعالیٰ کا مقدس کتاب قرآن کریم کو پکڑ لیں, پھر اپنا کام دیکھیں, حلال سے حلال ہو جائے اور حرام کو حرام سمجھنے لگے اور اس سے بچنے لگے. مزہ آ جائے گا زندگی میں, خوب مزہ آئے گا. کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. اور اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تلے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سب جانتا ہے ایک دن آئے گا, موت آئے گی, ایک دن آئے گا روح پرواز کر جائے گی, ایک دن آئے گا ملک الموت آئے گا, ہماری روح کو نکالے گا, وہ چل جائے گا. یہ تنے بے جان جو آج اس پر کپڑے ہیں, آج اس پر خوشبو ہے, آج اس کے سجانے کے لیے نہ جانے کتنے قسم کے ہم کریم لگاتے ہیں, نہ جانے کتنے قسم کے تیل سروں پر لگاتے ہیں, کس قدر کے صابن کا استعمال کرتے ہیں. یہ سب کچھ زندگی کے لیے ہے, سب کچھ زندگی کے لیے. آج روح نکل جائے, ابھی روح نکل جائے, جس نام کے لیے ہم مرتے ہوئے آئے تھے, ابھی روح نکل جائے. نام سے پہلے مرحوم لگ جائے گا, نام سے پہلے مرحوم لگ جائے گا. اور جتنی کمائے ہم نے بولے تھے, ہمارا وارث اس پر قابض ہو جائے گا. اور اگر ہمارا وارث صحیح ہے, ہمارا وارث صحیح ہے, اس بات کو خالی یاد رکھیے گا,
ہم چوری جس کے لیے کرتے ہیں، تمام بچے سن لیں میری بات بیٹا، کہ ہم جس کے لیے چوری کرتے ہیں بڑے میاں، جس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جس کے لیے ممبئی دلی کرناٹک گلبرگہ حیدرآباد کیرلا کہاں نہیں جاتے ہیں، دن کو دن نہیں سمجھتے ہیں، رات کو رات نہیں سمجھتے ہیں، اس کمپنی سے اس کمپنی، اس کمپنی سے اس کارخانے میں، کہاں دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتے، گرمی کو گرمی نہیں سمجھتے، سارا کچھ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، مکان بنائے کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے، دکان کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے، کھیت کھلیان کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے، پونجی پڑھا کس کے لیے؟ اپنے بیٹے کے لیے، یہ بینکوں میں مال جمع کس کے لیے کیے؟ اپنے بیٹے کے لیے، سب کچھ کیے اپنے بیٹے کے لیے، جمع کیے اپنے بیٹے کے لیے، اور اللہ بچائے برا نہیں مانیے گا، آج ہماری اولادوں کی حالات یہ ہے کہ اگر ہمارا باپ مر جائے تو ہم اپنے بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، اپنے باپ کی جنازہ کی نماز پڑھانے کے لائق کہ ہم، ارے ہے بھیا، ہے کوئی ہے ایسا؟ کیوں؟ تو باپ ہمارے لیے پسینہ بہایا، تو 7 سال زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا، جو اپنے وطن سے دور ہٹ کے چلا، کیوں؟ کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا بزنس میں کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا ترقی کر جائے۔ آج اسی کا باپ مرا ہے، ہائے رے بیٹا، غسل دینے کے لائق کے نہیں ہے، کفن پہنانے کے لائق کے نہیں ہے، قبر میں اترنے کے لائق کے نہیں ہے، بسم اللہ ملت رسول اللہ پڑھنے کے لائق کے نہیں ہے، مٹی دینے کی دعائیں ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے۔ آپ برا نہیں مانیے گا، اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کو غصہ آ رہا ہو تو بعد میں ہم کو الگ سے ماریے گا، کر کبھی نہیں ماریے گا، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت ہے، جو دکھ رہا ہے اس کو بولا جائے گا، جو دکھ رہا ہے اسے بولا جائے گا، صحیح بولے بیٹا؟ افسوس کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا ہے ایسے لڑکوں کو جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ بنگلور سے، 2 دن تک کے انتظار کیا جا رہا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، میت رکھی ہوئی ہے، برف، یہ مشینیں وہ مشینیں کا انتظام کیا جا رہا۔ اب تو انجیکشن کا دور آ گیا، روح نکلے انجیکشن مارو 3 دن پہ سروے نہیں کرے گا، کیوں؟ آ رہا ہے اس کا بیٹا، ایسا لگ رہا کہ اللہ کا ولی، کامل ولی آ رہا ہے، آئے گا اس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، دعا کرے گا، اس کے بابا کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ، ہے نا؟ وہ بیٹا آ رہا ہے جو تاریخ چرسپی کر کے پڑا رہتا ہے، اب اس کا انتظار ہو رہا ہے، پوری بستی تباہ ہے، پڑوس میں کھانا گھس نہیں رہا ہے، بازو میت رکھو کیسے گھسے گا کھانا؟ مہمان آ کے بیٹھا ہوا، اب میت ہو، اب مٹی کرے بھاگے ہیں، انتظار کیا جا رہا کس کا؟ اس لڑکے کا جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس لڑکے کا جسے پینٹ پہننے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس لڑکے جو نماز پابندی نہیں کرتا، اس کا انتظار ہو رہا، آگر گئے کیا، آگر گئے نارایا دلایا، چلو مٹی اٹھا کے بھر مٹھی مٹی لے پڑھنے منہا کھانا بناکم پڑھو فیہا نعیدکم پڑھو منہا نخرجکم تارۃ اخری، پڑھتا کائر ہم کو نہیں پڑھنے آتا ہے۔ اب سوچو میاں، سوچو کہ جس بچے کے لیے ہم نے خون پسینہ ایک کر دیا، جوان سے بوڑھا ہو گئے، جس کے لیے اپنے گھر، اپنے مکان، اپنے علاقہ کو چھوڑ کر کے باہر رہے تھے، اور بیٹا اس کی حالت یہ ہے کہ آپ کو زندگی بھر کی محبت کا بدلہ دے گا 3 مٹھی مٹی، وہ بھی بغیر کچھ پڑھنے، بغیر کچھ آ جائیے کچھ نہیں آ گئی، صحیح بولنے میں بول رہے کیا یہ کس کی کمی ہے؟ کمی کس کی ہے؟ بچوں میں؟ بچے کے باپ میں؟ نہیں بولیے، بچے کے باپ میں بالکل کمی بچے کے باپ میں ہے، 110% کمی ہمارے اندر ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم جس بچے کو اسکول بھیجے تھے، جس کو ہم کامیاب کرنے کے لیے کالج بھیجے تھے، کانوینٹ بھیجے تھے، اچھی کمپنی میں بھیجے تھے، چلو بھائی اچھا کمانے کے لیے اچھے پونجی دیے تھے، جب ہم سب کچھ دیے، گھر ہم دیے، کھیت ہم دیے، مکان دکان ہم دیے، سب کچھ کر کے ہم دیے، تو ہمارا کیا حق بنتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو دین بھی دے دیں، اپنے بچوں کو قرآن بھی دے دیں، ہم اپنے بچوں کو اسلام بھی دے دیں۔ اگر ہم نے نہیں دیا، اور یہی بچہ اگر ہم دے دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے نبی کا فرمان ہے، سب سے بہترین صدقہ جاریہ، سب سے بہترین
صدقہ جاریہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد ہے, میرے مرنے کے بعد میری اولاد سب سے بہترین صدقہ جاریہ. اگر اس کا اعمال اچھا رہا میرے مرنے کے بعد, اگر وہ شریعت کا پابند رہا میرے مرنے کے بعد, اگر اللہ کا خوف اپنے سینے میں پالے رکھا میرے مرنے کے بعد, تو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے ہمارے قبر کے اندر نور کی روشنی پھوٹتے رہے گی اور ہمیں قبر میں سکون ملتا رہے گا. اگر وہ بچہ شرابی نکل گیا, جواری نکل گیا, چرس اور گاجا پینے والا نکل گیا, جوئے کے اڈے کو آباد کرنے والا نکل گیا, اور تماشوں کے اڈے پہ جانے والا نکل گیا, خدا بتا رہا ہوں آپ قبر میں رہیں گے, آپ کا بیٹا قبر کے باہر رہے گا, اس کے برے کرتوت کی وجہ سے, اس کے گندے اعمال کی وجہ سے قبر میں آپ کے اوپر عذاب ہوئے گا. اچھا کا بدلہ اچھا, کما تدین تدان سرکار نے فرمایا ہے, جیسا کرو گے ویسا کرو گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھی اردو بول رہے ہیں نا, اردو بولنا آتا ہے نا بیٹا, ہم کو اچھا بولنا آتا ہے, لیکن ہم بول نہیں رہے, کہا ہے دھسے گا نہیں, اچھا لگے گا نہیں, بات ایسی کی جائے تو سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں نہیں آئے تو کوئی چلانے کو فائدہ ہوا میرا. ایک بات اس میں کون سی بات اچھی لگی آپ کو, کہ اپنے بچے کو انشاءاللہ دین اور اپنے باپ کے مغفرت کے لیے ہم دین. مولوی صاحب پتہ نہیں آپ میرے دادا کی عمر کے ہیں, اچھے لگ رہے تھے ماشاءاللہ, خوبصورت دیکھنے لگ رہے ہیں آپ, چہرے پر نور بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے, ہم سنی ہیں, سنی سمجھتے ہیں نا, اہل سنت والجماعت سلام کلام پڑھے والا, گمچھا رکھتے ہیں, مجبوری میں رتیا میں دوڑتے ہیں نا ادھر ادھر. یہ گمچھا ابھی سرٹیفکیٹ والا گمچھا ہے, کیا ہے نا, اس لیے رتیا میں دوڑتے ہیں, انہوں نے تو رکھتے اسی کو ہے. اب ماتھا باندھ, ٹوپی کھول کر کے ماتھا پہ باندھ, اگر دور سے سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے آدمی ہے نا, مجبوری ہے. اس کو دیکھیے مت آپ, اس کو مت دیکھیے, جو ہے وہ کچھ اور ہے, جو دکھ رہا ہے وہ کچھ اور ہے. سنا رہی ہے نا, ہم نے کئی جگہ پر دیکھا ہے. الحمدللہ سن 2014 سے امامت کر رہا ہوں, اس وقت سے دیکھتا ہوں کہ کوئی مر گیا, کسی کا انتقال ہو گیا, اس کے گھر کے لوگ اس کے قبر پر بخشش کی دعا کے لائق, مغفرت کی دعا کرنے کے لائق کے نہیں ہیں. چلیے مولوی صاحب, چلیے مؤذن صاحب, چلیے امام صاحب, چلیے دعا کر دیجیے. میں مانتا ہوں امام کا مرتبہ خوب مانتا ہوں, ہے اللہ نے ان کا مقام عطا فرمایا ہے. مقام عطا فرمایا تب تو اللہ نے اپنے گھر میں جگہ عطا فرمائی ہے. مؤذن کا مقام ہے, مانتا ہوں, کیونکہ اس لیے تو اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہے. سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن حق میرا تھا. باپ کی قبر میری ہے, یہ قبر میرے باپ کی ہے, تو پھر حق میرا تھا کہ ہم اپنے باپ کے قبر کے پیچھے, پاؤں کے پیچھے بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے, اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے. لیکن ہائے رے افسوس, ہمارے بچوں کو مغفرت کی دعا کرنے بھی نہیں آتا, اور ہم لوگوں کو تو پکڑ کے لے کے جاتا ہے. مولوی کتنا دعا کیوں نہ کر لے, ہم جماعت سے تعلق رکھتے, برا نہیں مانیے گا, اور مان کے کچھ بھی بگاڑ لیجیے گا. جو بات حقیقت ہے, مولوی آپ کے باپ سے جڑا ہوا نہیں ہے, آپ کے باپ سے خون کا رشتہ میرا نہیں ہے. ہم اگر قبر پہ کھڑے ہو جائیں گے, میری نظر چراغی پر, نذرانے پر, سلامی پر, مسافر پر رہے گا. 100 روپیہ ہے تو 5 منٹ تک لمبی دعا کر دیں گے, لیکن فیلنگ جو باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے اندر جو درد ہے, وہ درد ہمارے سینے میں نہیں آ سکتی ہے. تم اگر اپنے باپ کے اولاد ہو, تمہارے باپ کی قبر ہے, تو اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ جاؤ اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرو. تو تمہارے جو درد ہے, اللہ اسی کی کمائی سے ہم بڑے ہوئے تھے. یہ میرا باپ ہے جس نے ہمیں چلنا سکھایا تھا, یہ میرا باپ ہے جس نے ہمیں بولنا سکھایا تھا, یہ میرا باپ ہے جس کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم جوان ہو گئے ہیں. اللہ اس قبر کے اندر میرا بابا ہے, میرا بابا ہے, میرا بابا ہے. اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو کریم ہے, تو ستار ہے, غفار ہے, حنان ہے, منان ہے, دیان ہے, سبحان اللہ. تو اس کی مغفرت فرما دے. جو درد تمہارے سینے کے اندر آئے گا, وہ درد مولوی کے سینے کے اندر کبھی نہیں آ سکتا ہے. اس لیے تم اپنے باپ کے قبروں پہ جایا کرو, اپنی ماں کے قبروں پہ جایا کرو, اپنے خاندان والوں کے قبروں پہ جایا کرو, اور دعا کرو اللہ ان قبر والوں پر رحمت عطا فرما دے, اس کی بخشش عطا فرما دے. تم جو دعا کرو گے, ٹوٹے پھوٹے لفظ ہی صحیح, لیکن تمہارے اندر فیل رہے گا, درد ہے. ہمارے اندر درد کہاں ہے؟ تو انشاءاللہ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے, جب اپنے گاؤں میں رہیں گے تو کہا جائیں گے ایک دن قبرستان بولیے نا جائیں گے, اور ان قبر والوں کو سلام کریں گے, اس کی مغفرت کی دعا کریں گے. سرکار کی سنت ہے, میرے نبی کی قبروں پر جانا
اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا میرے نبی کی عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاں 3-4 باتیں جو بولتے بولتے ہم ادھر بہک گئے تھے، جو بولنا تھا باقی ہے انشاءاللہ. کہیں پر ہم کو یاد آ گیا تو بول دیں گے، جگہ ملتے ہی ہم بول دیں گے. اچھی لگ رہی ہے گفتگو؟ بہت اچھی لگ رہی ہے. اور یہ چیزیں نہایت ضروری تھی جو ہم کو بولنا تھا، جو ہم نے بول دیا آپ کو. اب اس کے بعد آپ کو چاہیے، موت جو ہے برحق ہے. ساری جماعتیں، دنیا کی ہر اقوام، ہر قوم، ہر مذاہب کے ماننے والے، تمام مذہبوں کا اتفاق ہے، کوئی بھی موت کے خلاف نہیں بولے گا. ابھی ہم کھڑا ہو کے سلام پڑھیں گے، آپ کے امام صاحب بولیں گے کہ ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھیں گے، ہے نا بھائی؟ وہ اگر نہیں پڑھتے تو ہم بولیں ہم پڑھتے ہیں. سلفی کا کچھ اور اعتراض ہو جائے گا، شیعہ کا کچھ اور اعتراض ہو جائے گا، رافضی کا کچھ اور اعتراض ہو جائے گا، ناصبی کا کچھ اور اعتراض ہوگا. یہ تمام تر جماعتیں، تمام تر فرقے، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر کچھ نہ کسی بات پر اعتراض کر دے گا. لیکن جب موت کی باری آتی ہے اور موت کے بارے میں پوچھتا ہے تو ساری جماعتیں ایک جگہ پر، ہاں موت آنی ہے، موت آنی ہے، مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا فرض ہے. جو زندگی دیا ہے وہ موت دے گا اور ہمیں ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. اب سوچئے، جو اللہ ہمیں زندگی دیا ہے، جو اللہ ہمیں زندگی دیا ہے، ہماری زندگی کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا اور ضرور پوچھے گا، ضرور پوچھے گا. پوچھے گا ہم نے تجھے ہاتھ دیا تھا، اس کا استعمال کیسا کیا؟ ہم نے تجھے بدھی میں بدھی دیا تھا، اس کا استعمال کیسا کیا؟ تیرے ٹنگری میں طاقت دیا تھا، تیرے پاؤں میں چلنے کی طاقت دیا تھا، اس کا استعمال کیسے کیا؟ دولت دیا تھا، اس کا استعمال کیسے کیا؟ ہم نے تجھے اولاد والا بنایا تھا، تو نے اس کا استعمال کیسا کیا؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک چھن کا حساب ہم سے ہوگا. اور یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، ہم اپنی زندگی کے 1 گھنٹہ کا حساب دینے کے لائق کے نہیں ہیں. اللہ کی قہاریوں کے سامنے ہم کھڑا ہونے کے لائق کے نہیں ہیں. بس ایک عریضہ ہے، اللہ تیرا نام ستار ہے، تو ستار ہے، بے شک تو ستار ہے. اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیو مولا، ورنہ ہم تو اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اپنی زندگی کا حساب دے پائیں گے؟ 1 گھنٹہ کے حساب دینے کے لائق کے نہیں ہے. ہم حساب دے پائیں گے؟ وہ پوچھے گا، ہم بتا پائیں گے کیسا ہم اپنی زندگی کو کس اعمال سے گزار رہے ہیں؟ کوئی ہم میں سے حساب دینے کے لائق، لیکن حساب ہوئے گا، حساب ہوئے گا، حشر قائم ہوئے گا، اللہ کرسی عدالت پر رہے گا، زندگی کی کتاب کھلے گی، نامہ اعمال کھول دیا جائے گا. زبان خاموش رہے گی، آنکھیں بولے گی، آنکھیں خود بولے گی اللہ یہ مجھ سے گندی گندی چیزوں کو دیکھتا تھا. یہ کان خود بولے گا یہ مجھ سے گانے اور فحاشی چیزوں کو سنتا تھا. یہ ہاتھ بولے گا یہ غریبوں کو ستانے کے لیے اٹھتا تھا. یہ پیر بولے گا یہ تاڑی اور داروں کے اڈوں کی طرف بڑھتا تھا. یہ سب کچھ بولے گا. اللہ اس دن اپنے نبی کے سامنے ہم لوگوں کو ذلیل و خوار ہونے سے بچا لے. یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ اس کے کرم کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں. اس کے کرم کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. تو موت کیا ہے؟ برحق ہے، مرنا طے ہے. جب مرنا طے ہے، حساب بھی دینا طے ہے. اب حساب کے لیے ہمیں اس دنیا میں انتظام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تیاری. قبر کے اندھیری کوٹری بھی بولتے گئے آپ کے امام صاحب تھے نا، بولتے کہ امام صاحب سب سے سخت راتوں میں سے ایک رات جس کا نام قبر کی پہلی رات ہے. قبر کی پہلی رات بڑا بھیانک رات ہے، بڑا خطرناک رات ہے. اس رات میں حساب ہوگا اچھوں کی اچھائی کا اور بروں کی برائی کا. اچھا رہا تو قبر میں فرمایا بھی آپ کے امام صاحب نے اس کو دلہن کی طرح ستا دیا جائے گا کہ سو جا دلہن کی طرح. اور اگر برا رہا، یاد رکھیے گا سرکار کے فرمان، میرے نبی نے فرمایا قبر مومنوں کے لیے، قبر مومنوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب آپ اپنے قبر کو جہنم کا گڑھا بنانا چاہتے ہیں یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کدھر بنائیں تاکہ ہم اپنے قبر کو نور بخشیں. اس کے اندر نہیں کوئی لائٹ ہوگی، نہیں کوئی روشنی ہوگی، وہاں عمل اچھا رہے گا،
अमाल की रोशनी रहेगी, अच्छे अमाल की अच्छी रोशनी मिलेगी। और न कब्र दबाती है, कब्र दबाती है। और सरकार ने, मेरे नबी ने फरमाया एक मकाम पर, इस तरह दबाती है कब्र कि एक पसली दूसरी पसली में यूं घुस जाती है, इशारा करके फरमाया यूं घुस जाती है। अब सोचिए कि हमारी पलड़ी एक पसली दूसरी पसली में यूं घुस जाए, कितनी तकलीफ वाली बात है। सरकार आगे फरमाते हैं, लेकिन हाँ मोमिनों को, ईमानदारों को, नेक आमाल करने वालों को, अच्छे लोगों को क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जब उसकी पलड़ियां आपस में मिलेगी, कब्र दबाएगी, उसे एहसास होगा जैसे कोई गोद में उठा रहा है और प्यार से दबा रहा है, प्यार से दबा रहा है। और गुनहगारों को तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। क्या वो कब्र के हाल मुर्दा ही जाने, हम जिंदों को क्या खाक मालूम है ना? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया है, सारी बातें सच्ची है, सारी बातें सच्ची है। तो अब हम लोगों को इन बातों पर गौर करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, अच्छे अमाल। और अभी हमने कुरान करीम की जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया था, वो था वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वथ-थमरात व बश्शिरिस साबिरीन। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ सुनिएगा, और हम तुझे जरूर आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे। कौन कह रहा है? अल्लाह। किसे कह रहा है? हम मुसलमानों से या हम लोगों से। हम तुझे जरूर आजमाएंगे, इसका मतलब अल्लाह हमें जरूर आजमाएगा। किन किन चीजों से आजमाएगा? कि डर से। किससे? डर से, भूख से, डर से और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, कुछ माल की कमी से, कुछ जान के नुकसान से, और कुछ फलों की कमी से अल्लाह आजमाएगा, अल्लाह आजमाएगा। और खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि उन लोग साबिर है, उन लोग सब्र करने वाले हैं। किन लोगों के लिए खुशखबरी है? अल्लाह फरमाता है, हम आजमाएंगे कभी डर से, कभी भूख से, यानी भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, घर में गरीबी के आ जाना, कारोबार का मंदा हो जाना, कारोबार का मंदा हो जाना, ये अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह की आजमाइश है। जहन को साफ कीजिएगा, कुछ देर के लिए आमिर खान से जुड़ जाइए, आपको मजा आ जाएगा। और याद रखिएगा, फल की कमी हो जाना, खेत में नुकसान हो जाना, कारखाने में नुकसान हो जाना, ये कमी का हो जाना, ये आजमाइश है। क्या है? आजमाइश है। पगला मुसलमान समझता जादू हो गया। क्या हो गया? जादू हो गया। अरे पागल है, मेरे रब के सामने किसी की ताकत नहीं है। वो जब चाहे जिसे चाहे मालदार कर दे, जिसे चाहे कंगाल कर दे, उसकी मर्जी है, ये तो उसकी मर्जी है। कभी हो गया, जादू हो गया, कहाँ गया? पीर बाबा के पास में। बेटा को इस्तिंजा लेने का मौल तरीका मालूम नहीं है, पीर बाबा है, इस्तिंजा लेने तरीका मालूम नहीं, पीर बाबा तावीज लगेगा। हम तावीज के खिलाफ भी नहीं है, हम खिलाफ भी नहीं है, लेकिन फुल्ली सपोर्ट में भी नहीं है। इसलिए अगर कामिल आमिल है, कुरान पर अमल करता है, सरकार की तालीमात को आम करता है, अल्लाह का खौफ सीने में पाल करके है, तो लिखेगा क्या? वो फूक देगा, फूकेगा क्या? दुआ कर देगा, दुआ भी नहीं करेगा। दिल में इरादा कर लेगा कि चच्चा मेरा बीमार है, अल्लाह तुझे शिफा दे दे। दिल में सोचेगा अल्लाह इतना बड़ा रहीम है, इतना करीम है, इतना सुनने वाला है। दिल में इरादा करेगा अच्छा आमिल, अच्छा आलिम, अच्छा नेक, अच्छा परहेजगार, अल्लाह का खौफ सीने में रखेगा ना, वो बस इरादा करेगा, शिफा भी मिल जाएगी। ये तावीज लगेगा। मेरे भाइयों याद रखोगे, तावीज वालों लिख के लाया, टांग लीजिए गला में, बाजू में, दरवाजे पर, कारखाने के दरवाजे पर, दुकान के दरवाजे पर, मकान के दरवाजे पर। एक बात में याद रखिएगा, तुम बाबा जी की लिखी हुई तावीज क्या है, उसको लटकाना क्या है? तुम बाबा जी को उल्टा लटका लो बांध करके गले में। बेटा होगा वही जो मेरा रब चाहता है, होगा वही जो मेरा रब चाहता है। जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता हिलता नहीं है, जिसके हुक्म के बगैर सूरज अपनी जगह से हिलता नहीं है, जिसके इशारे से चांद चलता है, जिसके इशारे से दिन और रात का निजाम बदलते रहता है, वही हाकिम है, वही अहकमुल हाकिमीन है, वही अच्छी किस्मत का मालिक है।
وہی بزرگ قسمت بنانے والا ہے, وہی بیمار کرنے والا ہے, وہی شفا کرنے والا ہے, وہی دکھ دینے والا ہے, وہی درد دینے والا ہے, وہی آزمائش کرنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تجھے ضرور آزمائیں گے, کبھی بھوک سے, کبھی ڈر سے, کبھی جانوں کا نقصان کر کے, کبھی پھلوں کا نقصان کر کے. تو اللہ ہم لوگوں کو آزمائے گا. مان لیجیے جلفی بھائی, ان کی بچی ناغمہ, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ کی مرضی, اللہ انفیکشن ہو گیا, اللہ کی مرضی ہے. ایک چھوٹی سی بات بتاؤ, میرے استاد کہتے تھے اس کا کوئی ثبوت میرے پاس میں نہیں ہے, ثبوت مانگیے گا نہیں, لیکن میرے حافظ جی کہتے تھے بچپن میں, اس کا مطلب وہ صحیح کہتے ہوں گے, کہیں پڑھے ہوں گے, ہے نا. ایک پیغمبر جن کا نام موسیٰ علیہ السلام, کہیے ایک پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کا بڑا وعدہ بندہ ہے. ان کے پیٹ میں ایک دن شدید درد ہوا, بے چین درد سے. موسیٰ پیغمبر کہاں گئے, کوہ طور پر. کہاں گئے, کوہ طور پر. کہاں, اللہ کی بارگاہ. کہاں, اللہ تجھے بتانے کی تو ضرورت ہے, لیکن بتا رہا ہوں, میرے پیٹ میں درد ہے, تو خوب جانتا ہے, مجھے شفا چاہیے, راحت مل جائے, بے چینی ہے. اللہ نے فرمایا جا پہاڑ سے نیچے اتر, گھاس فلاں, ہاں اس کلر کا, جی ہاں, اس گھاس کو توڑنا, اس کو مسل لینا, اس سے کچھ عرق گرے گا, اس کو پی لینا, شفا مل جائے گا. شفا غور سے سن لو بیٹا, غور سے سن لو نا. شفا بولنے والا اللہ, سننے والا کلیم اللہ, ہے نا بھائی. نیچے اترا, گھاس توڑا, مسل لیا, عرق گرا, پی لیا, اور اللہ کے خاص کرم سے درد زائل, درد غائب, مزہ آ گیا نا بھائی. سال گزر گئے, کئی سال گزر گئے, ایک دن پھر وہی درد. بس یاد رکھیے گا, تھوڑا سا نقصان دیکھیے گا, پھر وہی درد, وہی بے چینی, وہی تکلیف. پھر اللہ کی بارگاہ میں نہیں, دوائی معلوم تھا, پہاڑ کے نیچے گئے, گھاس اکھاڑے, صاف کیے, رگڑنے کے بعد ارد گرا, نیش فرما لیے, درد کمی ہونے کے بجائے درد بڑھنے لگا, تکلیف بڑھنے لگی, دکھ بڑھنے لگی, بے چینی بڑھنے لگی. موسیٰ پیغمبر کہتا مولا یہی درد تھا, یہی پوشن میں درد تھا, شدت بھی وہی تھی, تکلیف بھی وہی تھی, دوائی بھی وہی تھی, طریقہ استعمال بھی وہی تھا. پہلا بار کھائے تھے تو آرام مل گیا, اب کھاتے ہیں تو درد بڑھتا ہے. معاملہ کیا ہے؟ میرا رب کہتا موسیٰ تجھے کیا لگتا ہے کہ شفا دوائی میں ہے, شفا گھاس میں ہے؟ نہیں, شفا گھاس کے پتوں میں نہیں ہے, شفا میرے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, جسے میں چاہتا ہوں اسے شفا بخشتا ہوں, جسے میں چاہتا ہوں بیمار کر دیتا ہوں. یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا بھائی. تو ہمیں شفا کی بھیک کس سے مانگنا چاہیے تھا؟ مصیبت ہے تو کہا اللہ کی بارگاہ. ہم لوگوں کیا عادت ہے, بیمار پڑ گئے, دوست کو فون لگائے, بڑا بھیا کو فون لگائے, ڈوب گئے, ایکسیڈنٹ ہو گئے. ہاں, سب سے زیادہ جس سے مانگنے کا حق ہے اللہ سے, بھیک مانگنے کا حق اللہ سے. مانگو اس سے, ملے گا انشاءاللہ, خوب ملے گا. اس لیے ہمیں مانگنا ہے بیٹا. مصیبتوں کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ. رزق میں اضافہ کون کرتا ہے؟ دل میں خوشحالی کون لاتا ہے؟ اللہ. ہمارے بچوں کو اچھی زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. گھر میں تنگی کو کون لانے والا ہے؟ اللہ. ہمارا اعمال کا دخل ہے, ہمارے اچھے اعمال اور برے اعمال کا دخل ہے. اچھے اعمال کا بدلہ اچھا ہوتا ہے, کما تدین قضا, اور برے اعمال کا بدلہ برا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ایک بات اور یاد رکھیے گا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے, آپ سننا بڑا غور سے, بڑے میں آپ مستری جی آپ بھی سن رہے تھے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بہکے نہیں, آپ کے بچے غلط راہبری کا شکار نہ ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دیندار رہے,
परहेजगार रहे और तकवा शिआर रहे, नेकोकार रहे, तो आपको एक काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जुआरी ना बने, ताश के अड्डे पे ना जाए, शराब नोशी ना करे और तवाइफों के अड्डे पे ना जाए, तो आपको एक काम, मेरी एक बात पर अमल करने की अगर तुमने कोशिश कर लिया तो मुझे लगता है कि आप बहुत दूर तक के तक पहुंच गए हैं। एक अमल बताऊं, मैं बताऊं तो एक अमल है, 2 रुपया कमाओ, 4 रुपया कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल रोजी को पकड़ो, हलाल कमाई अपने बच्चों को खिलाओ। हलाल कमाई अगर तुमने कमाना शुरू कर दिया और हराम कमाई से बचने लगे, हलाल कमाई की बरकत यह होगी कि आपके बच्चों के अंदर दीन की खुशबू, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल पाक से इश्क, माँ बाप के फर्मा बरदारी, बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफकत, तमाम अच्छाइयां जमा होने लगेगी। क्यों? हलाल खाना खिला रहे हो। और अगर तुम अपने बच्चों को हराम खाना खिलाने लगे, हराम खिला खिला करके अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर तो दूर के बात है, अगर तुमने हराम खिला करके अपने बच्चों को मुफ्ती बना दिया, क्या मुफ्ती बना दिया, हराम लुकमा का असर ऐसा रहेगा, एक दिन फतवा बेचेगा, एक दिन फतवा बेचेगा, मस्जिद का इमाम बन जाएगा तो मस्जिद का जानिमाज बेच देगा, मस्जिद का मैक बेचेगा। क्यों? हराम खाने का इतना खतरनाक असर है कि मत पूछिए कितना खतरनाक असर है। भूखे रहना गवारा कर लो लेकिन हराम खोरी नहीं। हलाल रिस्क, अगर उसे सूखी रोटी खाना पड़े, सूखी रोटी चिराना पड़े, बासी रोटी खाना पड़े, अरे मुसलमान अफसोस होता है। हफ्ता में एक दिन हरिया बिसैना होना चाहिए, हरिया बिसैना होना चाहिए, चाहे कर्ज लेकर के लाना पड़े। हाँ, अफसोस वाली बात है, महीना में 500 रुपया दे करके मौलवी को पढ़ाने के लिए नहीं बुला सकता कि इमाम साहब आइए मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को पढ़ा दीजिए ताकि बच्चे को हलाल हराम की तमीज मालूम हो जाए, जायज और नाजायज समझ जाए, हमारा बच्चा दीनदार बन जाए। आप अपने बच्चों हमारे इमाम को पकड़िए, इमाम साहब आइए हमारे घर में, कुछ दीन सिखा दीजिए, कुछ तालीम सिखा दीजिए, कुछ दीन की तबलीग करने का तरीका बता दीजिए ताकि मेरा बच्चा नेक हो जाए। हम ऐसा नहीं करते, हमारा पैसा इधर बर्बाद, उधर बर्बाद, यहाँ बर्बाद, वहां बर्बाद, सुबह से लेकर शाम तक के खाली हम पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन अच्छे काम में क्यों नहीं लगाते भाई? अच्छे काम में क्यों नहीं लगाते? हम गलती पर है कि हम गलती पर? दिमाग नहीं है, ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं हम, सुनना है। और हाँ, दो शेर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मौत आएगी, मौत आएगी, मौत आएगी, और आखिरत भी हक है, आखिरत भी, क़यामत हक है। अभी मुअज़्ज़न आपके बड़े साहब हमारे फरमा रहे थे, इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। उसके बाद फरमाते नीचे आता है कि हम मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान रखते हैं। ईमान रखते हैं, मतलब मरने के बाद कहानी खत्म नहीं, कहानी खत्म नहीं है। मरने के बाद दोबारा अल्लाह जिंदगी देगा और हमसे पूछेगा, हमसे सवाल होएगा, और आखिरत में सब कारा काम, सारा काम होएगा। इसलिए उस वक्त को आने से पहले पहले हम तैयार हो जाएं, आखिरत की तैयारी कर लें, हिसाब किताब की तैयारी कर लें, ताकि हमारे लिए, हमारे हक में हमारा हिसाब हमारे हक में हो और नामाए आमाल दाहिनी बाजू में मिले। क्यों? उस वक्त की पहचान है, अच्छे आमाल जो करेगा उसके हाथ में नामाए आमाल जब दिया जाएगा तो दाहिने हाथ में दिया जाएगा अच्छों को, और बुरे लोगों को बाएं हाथ में दिया जाएगा। एक यहाँ पर एक बात और आ गई, एक मर्तबा सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे नबी की बारगाह में कुछ सहाबी, आराबी सहाबी थे, देहाती सहाबी दौड़ करके आए, या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आती है, क़यामत आएगी? हाँ आएगी। हश्र होगा? हाँ होएगा। हिसाब किताब होएगा? हाँ होएगा। तो कहना क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह पूछना ये चाहते थे, भीड़ होगी? बोला हाँ भीड़ होगी। आदम की उम्मत भी, शीश की उम्मत भी, दानियल की उम्मत भी, इब्राहिम की उम्मत भी, इस्माइल की उम्मत भी, मूसा की उम्मत भी, ईसा की उम्मत भी, सारे लोग आदम से लेकर क़यामत तक के सारे लोग जमा हो जाएंगे। हाँ, सारे लोग जमा हो जाएंगे, सारे लोगों की भीड़ होगी, और सारे लोगों की भीड़ होगी। तुम पूछना क्या चाहते हो? सहाबी बोले, तो सहाबी बोले या रसूल अल्लाह पूछना ये चाहते हैं, आप
ہم لوگوں کو پہچانیے گا کیسے؟ ہم لوگوں کو اتنی بھیڑ بھاڑ میں ہم لوگوں کو پہچانیے گا کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا پہچان لوں گا، پہچان لوں گا، پہچان لو گے ہم رکھیے گا سب کچھ کام کے لیے ہے نا؟ ہم تو آپ کو دے دیں گے، آپ سب کو لگا دیں گے، بولے انشاءاللہ، ہے نا؟ ہاں کیا بولے؟ اے میرے نبی فرماتے ہیں، اے میرے نبی آپ پہچانیے گا ہم لوگوں کو، اتنا خطرناک بھیڑ، اتنا پوری دنیا جمع، آپ پہچانیے گا کیسے؟ میرے نبی نے پہچان لیں گے۔ پھر پہچان، کوئی شناخت، کوئی آئی پروف، کوئی کارڈ، کوئی مہینے ہم پہچان لیں گے، الحمدللہ ہم پہچان لیں گے۔ کل قیامت کے دن میرے نبی فرماتے، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں میری امتیوں کا عالم یہ ہوگا، میری امتیوں کا حال یہ ہوگا کہ میری امتی جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اور اعضائے وضو جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، یعنی چہرہ دھویا جاتا ہے، سر کا مسح کیا جاتا ہے، ہاتھ دھویا جاتا ہے، پیر دھویا جاتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں حشر کے میدان میں مجھے پہچاننے میں تکلیف نہیں ہوئے گی، اعضائے وضو یہ چمکے گا، ہم پہچان جائیں گے یہ میری امتی ہے، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ پتا کیا چلا؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ چمکے گا، سر کا بال چمکے گا، ہاتھ چمکے گا، میرے پاؤں چمکے گا، اور سرکار میرے نبی، ہمارے نبی ہمیں پہچان جائیں گے یہ میرا کلمہ پڑھنے والا۔ سر بول رہے نہیں بول رہے؟ اگر نہیں پڑھتا ہے، نہیں کرتا ہے تو نقصان میں ہے کہ نہیں؟ نقصان میں۔ اچھا ایک بات بتاؤ یہاں پر، جب یہ بات سنی اما عائشہ، بولیے اما رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی کی سب سے پیاری بیوی ہے نا جناب اما عائشہ، جب یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن اعضائے وضو چمکے گا، سر چمکے گا، چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکے گا، تو وضو میں کیونیوں سمیت ہاتھ دھونا فرض ہے۔ کیا ہے؟ ہاتھ دھونا کیونیوں سمیت۔ اما عائشہ جب سنی نا تو یہاں تک کہ ہاتھ دھونے لگی، کہاں تک کہ اوپر کر کے ان کے خادمہ پوچھتی ہے اما آپ یہاں تک کہ ہاتھ دھوتے جب کہ فرض، یہاں تک کہ اما عائشہ کہتی ہے بیٹا میں چاہتی ہوں حشر کے میدان میں سب کا اتنا اتنا چمکے اور عائشہ کے یہاں تک کے چمکے۔ عائشہ کا تو اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو جو دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، بڑا سبحانہ دیا ہے، بڑا شانتی والا دیا ہے اور بڑا ادب والا دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ان تمام باتوں پر غور و خوض کریں گے، فکر کریں گے، اور قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کریں گے۔ تو پھر سے وہ ہوا کو چھوڑ دیا، نہ دیش بدیش پھر مارا، بس ذات ازل کے روتے ہیں، دن رات بجا کر نہ تارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گولی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاگے گا جب ناچ چلے گا دنیارا۔ حفیظ علیہ نے کہا تھا یہ سب یہی رہ جائے گا، یہ کھیتی، یہ باغ، یہ بھینس، یہ گائے، یہ بیل، یہ زر، یہ زمین، یہ دولت، یہ مکان، یہ شہرت، ساری چیزیں یہی رہ جائے گی، اور موت کا فرشتہ آئے گا، روح قبضے کرے گا، سب یہی رہ جائے گا اور ہم یہاں سے چلی جائیں گے۔ اسے جانے سے پہلے ہمیں جانے کی تیاری کرنا چاہیے، بولے انشاءاللہ کریں گے۔ ہاں اب ایک سرکار کی حدیث ہم نے پڑھا تھا، لا يدخل الجنہ، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا کون؟ من کان فی قلبہ، جس کے دل میں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ ریکارڈ ہو رہا ہے سب بیٹا، ہے نا؟ سن لینا بعد میں، اس حدیث کو یاد رکھنا ہے نا۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ اسی طریقہ سے وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہلکا سا اس نے شرک کیا، اس کے تمام اعمال غارت ہے، تمام اعمال غارت ہے۔ بس اس پہ بات کرنی ہلکی سے میرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر۔ تکبر کا جی تکبر بولے تو گھمنڈ۔ گھمنڈ کب آتا ہے؟ گھمنڈ کب آتا ہے؟ مال آنے سے، دولت آنے سے، ہے نا بھائی؟ گھمنڈ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ غریبوں کو ستاتا ہے، غریبوں کو ستاتا ہے، اور پنچایت میں بڑے لوگوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ مجرم کیوں نہ، چاہے وہ
मुजरिम क्यों ना हो, और छोटों को दबाता है, गरीबों को सताता है, और तरह तरह की बुराइयां उसके अंदर आने लगती है। कब? जब दामन उसके सीने में जगह। और मेरे नबी ने फरमाया है कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होएगा जिसके दिल के अंदर राय के दाने के बराबर भी घमंड है। और घमंड जब होएगा रिश्ता टूटेगा, रिश्ता टूटेगा, खानदान बिखरेगा, हम भाईचारगी को खत्म करेंगे। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले, मेरे भाई, उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया क्या? कुरान के आयत पढ़ते हैं, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क्या अल्लाह ने फरमाया, आए लोगों, ईमान वालों ने कहा, या अय्युहन नास, आए लोगों, हम मर्द और एक औरत से पैदा किया, एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, बोलो पैदा किया, और तुझे कबीले दर कबीले बांट दिया, कबीले दर कबीले बांट दिया, ताकि तुम पहचान सको, तुम पहचान सको। बस खत्म है। इसलिए बांटा है कि हम पहचान सके, हम पहचान सके ये फला कबीले का है, ये फला कबीले का है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, और बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा वही है जो तकवा शिआर है, जो परहेजगार है, जो परहेजगार है। लड़ाई खत्म कि हम पठान हैं, हम शेख हैं, हम मल्लिक हैं, वो तो जुलाहा है, वो तो कलाल है, वो तो अंसारी है, अरे वो तो मंसूरी है, वो तो इराकी है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह लड़ाई को खत्म करता है, कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के यहाँ अच्छा वही है जो परहेजगार है, जो तकवा शिआर है। तकवा शिआर कोई भी रहेगा अल्लाह के यहाँ प्यारा रहेगा, वो मंसूरी रहेगा अल्लाह के यहाँ प्यारा रहेगा, नेक काम करने वाला रहेगा, अच्छा इराकी है अल्लाह के यहाँ प्यारा रहेगा, अंसारी है अल्लाह के यहाँ प्यारा रहेगा। तुम अपने आप को भूलना है कि हम मल्लिक हैं, अरे भूलो मत, पठान है, भूलो मत। अगर नेक काम करके गया तो अल्लाह खुश होएगा, वरना बुरा काम करके गया तो अल्लाह। ये दुनिया की लड़ाई है, ये दुनिया की लड़ाई है बेटा, दुनिया की लड़ाई है। तो हम इन बातों पर, और हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, है ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लोगों में सुधार आ रहा है, वरना शादियों में अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, उसकी बेटी से शादी कर लेंगे, अरे वो कलाल है, अरे वो अंसारी है, अरे हम, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ये देखना है कि तुम ये देखो, तुम ये गौर करो, वाह पैसे मिलता हमको, तुम और कोई भी देना चाहता दे सकता हमको, आज हमको देना सवाब है। क्या है? अरे सवाब है, सामने है। अच्छी बात सुन करके अगर कोई इनाम दे रहा है तो सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? हमको लगता है मिलेगा, हमको लगता है मिलेगा। और नहीं देना गुनाह भी नहीं देना गुनाह भी नहीं। अच्छी बात सुनना चाहिए, इसलिए कि हमको अमल करने की नीयत लेके बैठे, अमल करने की नीयत लेके बैठे। इंशाल्लाह हम अमल करेंगे, अमल करेंगे, अच्छा लगा इंशाल्लाह। हाँ कैसे बोल रहे थे? हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस नबी के दस्तरखान को देखोगे ना, इतना निराला अंदाज है, इतना निराला अंदाज है। आज हमारी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह तो सुधार आ रहा, तो सुधार आ रहा है ना, सुधार आ रहा है। शादी करने के लिए इतनी लड़ाइयां होती थी, उस कबीले में नहीं करेंगे, उस जात में नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं। ये देखो कि कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं। कलमा पढ़ने वाला अगर कलमा वो है, किस जात से है मतलब नहीं है, किस कबीले से है मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। क्यों अपनी बेटी का बोझ अपने सर पर रखेंगे? अगर अच्छा लड़का मिल गया है, कबीला मिलता हो ना मिलता हो, जात मिलती हो ना मिलती हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना है उसी अल्लाह को मानने वाला, हाँ मानने वाला, नबी का कलमा पढ़ने वाला, ये पढ़ने वाला, चलो भाई बात खत्म करो, निकाह को खत्म करो, है ना भाई। और हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, जिस नबी के दस्तरखान पर आप देखेंगे जनाब सुहैब रूम से, जनाब सुहैब रूम से, जनाब बिलाल हबशी हबश से, जनाब अय्यूब अंसारी मदीने से, और दीगर लोग कहां कहां से आए हैं। और मेरे नबी के बाप गुलाम को देखेंगे, जनाब सिद्दीक अकबर कहां से? मक्का से, उमर फारूक मक्का से, सुहैब रूम से, बिलाल हबशी हबश से, जनाब अय्यूब अंसारी मदीने से। जब ये सारे लोग बैठते, कोई रूमी नहीं रहता, कोई हबशी नहीं रहता, कोई इराकी नहीं रहता, कोई अरबी नहीं रहता, कोई मक्की नहीं रहता, कोई मदनी नहीं रहता, सारे लोग बैठते और
محمد کی بارگاہ جب گھیرا لگاتے سب ایک ہو جاتے اور کہتے ہم بھی محمدی ہیں، ہم بھی محمدی ہیں، ہم بھی محمدی ہیں، سارے جھگڑے کو بٹا دیتے، الحمدللہ ہم بھی محمد کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا انصاری، کیا پٹھان، کیا ملک، کیا شیخ، نہیں نہیں نہیں، ہم بھی محمدی ہیں، تم بھی محمدی ہو، تم ہمارا بھائی ہو، ہم تمہارا بھائی ہیں، تمہارے درد میں ہم کھڑا رہیں گے، ہمارے درد میں تم کھڑا رہو. یہی دین ہے، یہی دین ہے. صحیح بول دیا، صحیح بولے نا. بات ختم کرتے ہیں. بس 5 منٹ ہم کو اور ٹائم دیجیے. 1 گھنٹہ میرا پورا ہونے والا ہے نا. 1 گھنٹہ پورا ہوتا ہے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں. میری عادت ہے، میری عادت ہے. صحیح بول رہے ہیں بیٹا. اب 3-4 باتیں اور ہیں، یاد رکھیے گا آپ لوگ. جوان 9 بجے ہے، اتنے جوان چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ لوگ اس چیز کو یاد رکھیے گا. میرے نبی نے فرمایا تھا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری بولیے نا کیا ہے؟ جنت ہے. اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. کتنا آرام ہے. 3-4 باتیں سن لیجیے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بعد میں کبھی یاد آوے ہیں نا، کبھی یاد آوے گا، ضرور یاد آوے گا آپ کو. آپ سوچئے گا اللہ جنت کو کہاں بنایا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. میرے نبی نے اٹھا کر کے ماں کے قدم نیچے لے کر کے آ گئے اور کہا کہ اس کو راضی کر لو، اس کو راضی کر لو، اس کی خدمت کرو، اس کو منا لو، اس کو خوش کر لو. جنت تمہاری، جنت تمہاری ہے. سوچیے تھوڑا سا غور کیجیے. باپ ہمارا کون ہے؟ ہمارا وہی ہے جو اپنے آپ کو قربان کیا، پسینہ بہایا، خون بہایا، زندگی ایک کر دیا، اپنے مکان کو خالی کر دیا، اپنے علاقہ کو دور ہٹ گیا اور ہمارے لیے پسینہ بہایا. کئی عید ایسا بھی گزارا ہے. اپنے بیٹے کے لیے نیا کپڑا انتظام کیا، اپنے بچوں کے لیے نیا کپڑا کا انتظام کیا، اور باپ وہی پرانی گنجی، وہی 2 سال پہلے والا کرتا استری کر کے آئرن کر کے نماز ہی تو پڑھنا ہے. میرا بیٹا کا نیا کپڑا ہو گیا نا، میری بیٹی کا نیا کپڑا ہو گیا نا، گھر والے کا نیا کپڑا ہو گیا نا. باپ ہے، باپ ہے. یہ قربانی کرتا ہے، اتنی قربانیاں کرتا ہے مت پوچھیے. اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، اپنی خوشیوں کو مار دیتا ہے. گھر آنے کا من کرتا ہے لیکن گھر سے فون جاتا ہے کہ بھائی ابھی مت آنا، ابھی قرضوں کا بوجھ ہے، ابھی قسطی چل رہا ہے، ابھی ٹینشن ہے. ہم نے جو گھر بنایا تھا وہ پیسے لون پر لیا تھا، ابھی لون کا کام جاری ہے، اسی لیے آپ روکیے، 6 مہینے کے بعد آئیے گا. خواہش تو ہے لیکن آتا نہیں ہے. یہ باپ ہے، باپ یہ قربانیاں کرتا ہے، یہ پسینے بہاتا ہے اپنے بیٹے کے لیے. اگر وہ باپ بوڑھا ہو جائے، اگر وہ باپ بوڑھا ہو جائے اور تم جوان ہو جاؤ، تم جوان ہو جاؤ، تم جوان ہو جاؤ، تم اگر کمانے لگو، تم اگر کمانے لگو، جس طرح سے تمہاری خواہشیں تمہارا باپ پوری کرتا تھا، تم جیسے کہ تمہارا باپ لاتا تھا، تم منہ کھولنے سے پہلے تمہارا باپ حاضر کر دیتا تھا. آج اگر بوڑھا ہو گیا، آج کماتا نہیں ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اس کے دماغی سنتولن کھو گیا ہے، وہ اکر بکر کرتے رہتے ہیں، پھر بھی تیرے لیے رحمت ہے، تیرے لیے رحمت ہے. تم اس کے لیے ایسا کام کر جاؤ، ایسا کام کر جاؤ. جب وہ بولے اپنی آواز کو نیچے رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو. ان پر چلاؤ نہیں، ان پر چلاؤ نہیں، ان پر حکومت نہیں کرو. اگر کچھ کام ہے، کچھ ارادہ ہے، کچھ کرنا ہے، مشورہ کرو. کس سے؟ اپنے باپ سے. کس سے؟ اپنے باپ سے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا باپ ہے، کیونکہ تمہارا باپ ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ایسے سنا دیتا ہوں، بس میں تم سنیے گا. میرے نبی کی بارگاہ میں بوڑھا، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک بوڑھا رو آیا، رسول اللہ میرا بیٹا ہے نا، میرا بیٹا ہے، گھر میں کچھ سامان لاتا ہے، ہم ہاتھ لگاتے ہیں منع کر دیتا ہے، ہم ہاتھ لگاتے ہیں منع کر دیتا ہے. آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ ہاتھ لگاتے ہیں منع کر دیتا ہے. ہم لوگ تکلیف ہوتی ہے یا رسول اللہ، اور نبی مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب یہ بچہ تھا ہم کچھ لاتے تھے، میرے سامان کو توڑتا تھا، پھوڑتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، ہم منع نہیں کرتے تھے. آج ہم نہیں کماتے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے، وہ کچھ لاتا ہے، ہم ہاتھ لگاتے ہیں منع کرتا ہے. ہم نے دیکھا کتنے بچہ کو بوڑھا دادا موبائل مانگا، اور موبائل دے گا تو سے چلتا ہوگی، تو سے چلتا ہو. ابھی جو تم کو چلنا سکھا دیا ہے، یہ موبائل کو چاہیے روکا نہیں ہے، کچھ ہے
तुम आकर के 2 मिनट मेहनत करो कि ये लॉक कैसे खुला जाता है, इसका नाम यूट्यूब है, यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर बोलिएगा कि हमको नाच सुननी है, वहां से नाच बजने लगेगा। सिखाओ करके सीख जाएगा, सीख जाएगा। एसी लगाएगा, बुढ़वा खत्म, रिमोट गोविंद करेगा। अरे अजीब दास्तान है। क्यों? बता दो कि बाबा यहां से यहां तक इसको दबाते रहिएगा, ये वोल्टेज हाई करेगा, ज्यादा कूलिंग कर देगा, इसको कम कीजिएगा, कम कर देगा, यहां से बंद होएगा, यहां से चालू होगा। तुम सिखाओ ना मेरा भाई। तो दिल्ली मुंबई कलकत्ता को एक कर सकता है, सऊदी को एक कर सकता है, उसको ये छोटा सा मशीन समझ में नहीं आएगा। तरह से खराब होता, अरे खराब हो जाते, खराब हो जाते, कैसे खराब हो जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा तेरा बेटा हाथ लगाने नहीं देता है, बोलो इसके बेटे को, रो रहा, हम हाथ लगाते मेरा बेटा मना कर देता है, हम हाथ लगाते मेरा बेटा मना कर देता है। हमको तकलीफ होती है कि हम जब कमाते थे ये बच्चा था, कितना नुकसान किया, हम कभी नहीं कुछ बोले हैं, कभी कुछ नहीं बोले, आज ही कमाता है, हम ना कुछ करते हैं, हमको मना करता है। मेरे नबी गुलाम एक गुलाम में दौड़ करके, चल तेरे बाप वहां हाजिर है, तेरी शिकायत हो रही है, तुझे मेरे नबी बुला रहे हैं, आया। अस्सलाम वालेकुम। कौन है? रसूल मेरा बाबा है। अच्छा शिकायत करते हैं, शिकायत करते हैं। हाँ रसूलुल्लाह, कांच का सामान है, कांच का सामान है, ये हाथ लगाएगा, गुनाह है, कंपन है, टूटने का अंदेशा है, टूटने का अंदेशा है। मेरे नबी ने कहा टूटने का अंदेशा है तो क्या हो गया? इसकी ख्वाहिश तो है, तमन्ना तो है इसको, आरज़ू तो ये भी रखता है, तुम मना क्यों करते हो? तुम दे दिया करो, तुम दे दिया करो। और मेरे नबी ने कहा तारीखी जुमला इस्तेमाल किया, क्या बेटा? तारीखी जुमला इस्तेमाल किया। मेरे नबी ने फरमाया याद रखो याद, जिसका बाप अपने बेटे से राजी रहेगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे याद रखिएगा, अगर बाप राजी है, अगर बाप राजी है, उसका खुदा उससे राजी है। बता क्या चला? अगर तुम चाहते हो कि रब राजी हो जाए तो अपने पूरे बाप को राजी रखो, खुश रखो। अरे वरना हालात तो ऐसे ही है। 1 मिनट और हमको टाइम दीजिए। हमने देखा है, हमने देखा है, ईद की नमाज हो रही, कितना ईद की नमाज, हम मस्जिद मरम्मत करते, हमको मालूम है। ईद के दिन इमाम साहब से गला मिलने का हो, अरे मत पूछिए, पूरे रमजान के दर्द निकलता है 1 घंटा में। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह गला मिलता, अभी के लड़का 1000, 500, 200, 100 रुपए देता भी है, मुसाफा करते हैं। तो आप लोग देते हैं अपने इमाम को, दिया कीजिए, अगर नहीं देते हैं तो त्योहारी समझ करके दिया कीजिए। क्या है? आपका इमाम, आपका मुअज्जिन, आप ही के भरोसे रहे ना यहाँ पर भाई, आप उसका भाई है, आप उसका बेटा है, आप उसका दोस्त है, त्योहारी समझ से खुद दे दिया कीजिए। क्या आता है? हमने देखा नौजवान लड़का, इमाम साहब खुश का है, 500 का नोट हाथ में, ईद मुबारक हो, देखे 500 नोट जेब में रख के, अंदर से खुश, अंदर से खुश। उसका बड़ा अब्बू, उसका बड़ा अब्बू मेरे बाजू में खड़ा है, मेरे बाजू में खड़ा, बड़ा अब्बू का सीना फूल रहा है कि मेरा भतीजा, मेरा भतीजा इमाम साहब से मिल लेगा तो फिर हमसे मिलेगा, फिर हमसे मिलेगा। लेकिन हाय रे किस्मत, हाय रे भतीजा, पूरी मस्जिद से मिल लिया, इमाम से मिल लिया, ईंट पत्थर से मिल लिया, लेकिन बड़ा अब्बू वहीं पर है पीछे। कहाँ रे बड़ा अब्बू है? नहीं मिलेंगे, बातचीत बंद है, बातचीत बंद है, नहीं मिलेंगे, लड़ाई हो वाले, आना जाना बंद है, आना जाना बंद है। काहे रे? लड़ाई हो वाले, शादी ब्याह में आना जाना बंद है, मनीगिरी बंद है, और लेना देना बंद है, सब कुछ बंद है। हम बंद करने वाले नहीं है, हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले मेरे भाई, जिस नबी ने फरमाया है रिश्ता को तोड़ा मत करो, रिश्तों को जोड़ के रखा करो, जोड़ने में कामयाबी है, तोड़ने को अल्लाह नाराज फरमाता, अल्लाह नाराज होता है। तो हम तोड़ने वाले नहीं है। अगर झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, माफी तलाफी करो, गले मिलो, हाथ मिलो, बात को खत्म करो, लड़ाई को खत्म करो। ये इस्लाम की तालीम नहीं है कि हम दिल में कीना रखे, दिल में बुग़्ज़ रखे, दिल में हसद रखे, दिल में जलन रखे। एक दिल है जिस दिल में रसूल का इश्क होना चाहिए था, नबी की मोहब्बत होनी चाहिए था, अल्लाह का खौफ होना चाहिए था, अल्लाह का डर होना चाहिए था। उस दिल के अंदर इतनी गंदगी ऐसे कैसे पाल लिए हैं? जिस दिल के अंदर कीना होगा, जलन होएगा, हसद होएगा, बुग़्ज़ होगा, जब इतना कुछ दिल के अंदर है, बताओ अल्लाह की मोहब्बत
آئے گی, اللہ کا خوف آئے گا, نبی کی محبت آئے گی. نہیں آ سکتی ہے بھائی, نہیں آ سکتی. اس لیے اپنے سینہ کو پاک کرو جلن سے, حسد سے, بغض سے, کینہ سے. تو انشاءاللہ پاک کریں گے. ہاں, اب بات ختم کرنے سے پہلے کیا بولے تھے, اپنے باپ کی خدمت کریں گے. ہر لڑکا جس کی ماں زندہ ہے, جس کے بابا زندہ ہے, اللہ ان کے ماں باپ کو لمبی اور اچھی زندگی عطا فرماوے. کہیں آمین. جن کے ماں باپ انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں تو سکون و راحت عطا فرما دے. بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. تو اپنی ماں سے ہم خوب محنت کریں گے, محبت کریں گے. جب وہ آواز لگائیں گے ہم دوڑ کر کے, بولیے, کسی کام کو لے کے ہیں گے تو ہم دوڑ کر کے, ہاں, رات میں ان کے پاؤں پر بیٹھ جائیں گے, پاؤں کے پاس آہستہ آہستہ دبائیں گے, آہستہ آہستہ دبائیں گے. امی میرا ایگزام آنے والا ہے, امی میرا ایگزام آنے والا ہے, بڑا ٹینشن ہے, بڑا ٹینشن ہے, آپ دعا کر دیجیے, آپ دعا کر دیجیے. قسم سے دل سے اس بات کو لکھ لیجیے گا, کبھی پڑھے گا. کوئی پیر, کوئی فقیر, کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا بڑا کوئی کیوں نہ ہو, تیرے باپ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا, تیرے ماں سے اچھا کوئی پیر نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں ہے. کوئی پیر تو لے کر کہاں میں جس پیر کے قدم کے نیچے جنت ہے, بتاؤ بتاؤ. لیکن نہ, اس کے قدم کے نیچے جنت ہے. آؤ دعا کرواتے ہیں. کامیابی چاہیے, ابھی دعا کر دیجیے. بزنس میں نقصان ہو رہا ہے, امی دعا کیجیے. بیمار پڑ گئے, امی دعا کیجیے. ماں ہے نا, ماں اگر گوبر اگلا ہاتھ سے گوجھا ٹھوک رہی ہو نا, گوبر اٹھا رہی ہو, اسی گندے ہاتھ سے اللہ کے بارے اٹھا کر کے دعا کر دے کہ مولا میرے بیٹے کی کامیابی رکنے چاہیے, کامیاب ہونا چاہیے. وہ تیری ماں ہے, وہ تیری ماں ہے. اگر دعا کر دی کہ اللہ میرا بچہ جا رہا ہے, اس کی حفاظت فرما, میرا بچہ جا رہا ہے, اس کو کامیاب فرما. اللہ گوبر والا ہاتھ نہیں دیکھتا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بڑھیا اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اما پاگل ہے وہ لوگ جو مزاروں کے چکریں لگاتا ہے. یہ چادر 500 کے, یہ چادر 1000 کے. ارے پگلا بوڑا آکار ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ چادر چڑھانا ہے, 300 روپے کے ساڑی خریدو, 200 روپے کے لنگی خریدو, 500 خرچہ کرو, 100 روپے گنجی خریدو, اپنے ماں کے بار پہ آؤ. یہ ابا کے لیے ہے, یہ امی کے لیے ہے. ماں کو تحفہ دو, باپ کو تحفہ دو, ادھر پیش کرو, خوشبو لگاؤ, ان کے ٹوپی لے کر کھاؤ, گمچھا لے کر کھاؤ. ابا یہ آپ کے لیے ہے, امی یہ آپ کے لیے ہے, امی دعا کیجیے گا, ابا دعا کیجیے گا. یقین جان لو جس دن تیرا باپ, تیری ماں تیرے لیے دعا کرنے لگے گی, تم جہاں پر بھی رہو گے انشاءاللہ کامیاب ہے. گرے ہم مزار پر جانے سے منع نہیں کرتے, جاؤ, خوب جاؤ, فاتحہ کرو, خوب کرو, نیاز کرواؤ, خوب کرواؤ. 51 روپے جگہ پر 151 چراغی دو, کوئی گناہ نہیں. ہم گناہ نہیں مانتے, لیکن پاگل پنی ہے یہ کہ ہم جہاں پر خرچہ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچہ نہیں کرتے ہیں, جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں خرچہ سے بول رہے بات کو ختم کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم لوگ اپنی امی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. تو آج ایسا کوئی 3 لڑکا اپنا ہاتھ کو اٹھا کر کے بولے کہ ہم یہاں سے اٹھے کے جائیں گے, تو آج رات میں اپنی امی کا پیر ضرور دبائیں گے. کوئی 3 لڑکا بولے بابا, 1 2 3 دبائیں گے انشاءاللہ. ان سے محبت کریں گے, ان کا ادب کریں گے, اپنے باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. ہاں تو زمین سما یہاں سے لے کے وہاں تک سارے لوگ اپنے اپنی امی کے نام پہ کہے سبحان اللہ, یا اللہ سبحان اللہ کہنے جو ثواب ہے ان کے امی کے کھاتے میں پہنچ جائے, اس کی مرضی پہنچ جائے گی انشاءاللہ. زمین سما ہی نہیں, 7 آسماں مہکے, اولا مکہ گئے جب تو لا مکہ مہکے, اور مہک رہا ہوں میں اپنی ماں کی دعاؤں کے صدقے. میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے. آمین کہہ دیجیے. میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے. تو ناؤ میری جب کبھی سیلاب میں آ جاتی ہے, 10 میں کھلا پیسہ نہیں ہے تو ہم کو دے دو میرا بھائی, کیا بیٹھا ہوا ہے نا. ایک شعر پڑھتے ہیں جس کی قیمت 10 روپیہ ہے, ہم لیتے ہیں کسی سے, ہے نا, پھر میں کیا سنائیں گے ہم. ناؤ میری جب کبھی سیلاب میں آ جاتی ہے, ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. ماں میری غلطیوں کو اس طرح دھو دیتی ہے. ماں جب بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے, بد دعا
نہیں دیتی. تو غلاف خانہ کعبہ کبھی جسدان لگتا ہے, دوپٹہ ماں کے سر پر سورہ رحمان لگتا ہے, اور دونوں جہاں کی کامیابی لکھتی ہے ماں کے قدموں میں. جس گھر میں نہ ہو ماں وہ گھر ویران لگتا ہے. جس گھر میں نہ ہو ماں, سبحان اللہ بیٹا, جس گھر میں نہ ہو ماں وہ گھر ویران لگتا ہے. تو ہاں دیکھیں 10 مانگے 20 مل گیا ہم کو, ہم بات کو ختم کرتے لیکن ایک شعر اور پڑھ دیتے ہیں. کبھی ایک بات پوچھتے ہیں آپ سے, رات کے 8 بجے بخار آ گیا, کہاں گیا؟ رات کے 8 بجے بخار آ گیا, ہم دوائی کھا کر کے سو گئے, دوائی کھا کر کے سو گئے. رات کے 11 ساڑھے 11 12 بجے ایک نرم نرم ہاتھ, کبھی پیشانی پر, کبھی گال پر, کبھی گلے پر, کبھی سینے پر, وہ ہاتھ کس کا رہتا ہے؟ بولے ہاتھ کس کا رہتا ہے؟ ماں کا. کیوں؟ ماں ہماری اتنا فکر کرتی ہے کہ ہم کالپول لے کے سو گئے, کروسین لے کر کے سو گئے, پاراسیٹامول لے کر کے سو گئے, ہمارا بخار اترا کہ نہیں اترا, فکر کس کو ہے؟ ماں کو. رات کے 12 بجے سو رہی ہے, اے بیٹا بخار اترا کہ نہیں, سینے پہ ہاتھ ہے اترا کہ نہیں, گلے پہ ہاتھ ہے اترا کہ نہیں, میرے بیٹا کو بخار اترا کہ نہیں, کس کو فکر ہے؟ ماں کو فکر ہے. اس لیے اپنی ماں سے پیار کیجیے, ان سے محبت کیجیے. اے اندھیرا دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, اے اندھیرا دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی پورے گھر میں اجالا ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد, سب پڑھیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم. سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام صلوات اللہ. السلام جان عالم, السلام ایمان عالم, شاہدی سلطان عالم تم سے ہے سامان عالم. یا نبی سلام, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب صلوات اللہ. والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم لدینا رحمت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے دعا کیجیے گا, فتح پڑھنا ہے.